علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یوکرائن اور روس کا جو قضیہ چل رہا ہے اس بارے میں اور کچھ اور بین الاقوامی خبریں، اس پہ آج یہ مختصر سی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ یوکرائن کی جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ، ان کا نام ہے بوڈانوف، انہوں نے آج چند خبریں بریک کی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی تو ان کے مطابق ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی اسیسینیٹ یعنی قتل کرنے کے لیے روسی صدر کو، جو کہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ بقول ان کے روسی صدر جو ہیں وہ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، اور 3 قسم کا جو کینسر ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک بلڈ کینسر اور ایک ایبڈومینل کینسر یعنی پیٹ کے علاقے میں یا معدے کے علاقے میں آپ کہہ لیں، اور تیسرا ہے تھائرائیڈ کینسر۔ تو جو تھائرائیڈ کا ہے اس کی ایک اور جگہ سے بھی ویریفیکیشن ہوئی ہے کہ 17 سے 19 مئی کے درمیان یہ جو تھائرائیڈ کینسر ہے یہ جو گردن کا علاقہ ہے، فرنٹ حصہ، اس جگہ یہ ایریا جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ 17 سے 19 مئی کے یہ جو دن تھے، اس میں روسی صدر کا یہ آپریشن یا سرجری ہوئی ہے، اور جس کو یہ کینسر ہو تو اس میں 3 قسم کے جو ہے وہ سمٹمز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، جس میں یہ جو ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن کی رفتار ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، اسی طرح بلڈ پریشر جو خون کا دباؤ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، اور جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ تو ان جو یوکرائن کے خفیہ ایجنسی کے چیف ہیں، ان کے مطابق یہ روسی صدر پیوٹن صاحب کا آپریشن ہوا تھا، اور اس کے بعد سے جو روس کی حکمران کہہ لیں ایجنسیز ہیں یا میڈیا ہے، وہ بعض چیزیں روسی صدر کی دکھا تو رہے ہیں، لیکن ان کے دعوے کے مطابق وہ فیک ہیں، اور پہلے سے کوئی ریکارڈڈ چیزیں جو ہیں وہ دکھا دی جاتی ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ اب روح بصحت ہیں۔ لیکن ان کے مطابق آپریشن کے بعد تک اب تک ان کی جو صحت ہے اس کی ریکوری کے بارے میں کوئی حتمی ابھی رائے جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور ان کے مطابق وہ ابھی پوری طرح صحت مند بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دعویٰ جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ جو امریکہ اور ناٹو ممالک کی طرف سے یوکرائن کو جو ہتھیاروں کی مدد مل رہی ہے اور جس طریقے سے جنگ چل رہی ہے، تو ان کو یہ امید ہے کہ وسط اگست تک یہ روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آج انہوں نے دعویٰ کیا، اور ان کے دعوے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ویپنز یا ان ہتھیاروں کی مدد سے انہیں امید ہے کہ روس کو عبرتناک شکست ہوگی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آج جو خبر بریک ہوئی ہے وہ ان کی طرف سے تو نہیں، لیکن میڈیا میں وہ آئی ہے کہ یہ جو مشرقی علاقہ ڈون باس کا ہے، جہاں پہ آج کل جنگ جاری ہے یوکرائن اور روس کے درمیان، تو وہاں پہ آج ایک جہاز کو سٹنگر میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ تو اس جہاز میں رشین ایئر فورس کے ایک میجر جنرل رینک کا افسر تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں جو کسی فضائی فوج جو ہے روس کی، یہ سب سے ہائی ترین رینکنگ افسر تھے، ہائیسٹ رینکنگ افسر، جو کہ اس جنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈون باس مشرقی علاقہ، اس میں بہرحال جنگ جاری ہے۔ یہ یوکرائن کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ جو مرضی دعویٰ کرتے رہے، یا میڈیا میں روس کے نقصانات کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، اور اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے امریکنز کی طرف سے بھی سیٹلائٹ امیجز کے وساطت سے، کہ سلولی جو رشین فوج کا ایڈوانس ہے ڈون باس ایریا میں وہ جاری ہے۔ اور ابھی کل ہی انہوں نے ایک شہر ہے ساویتلو دراسک، یہ یوکرائن کے مشرقی علاقے کا اس ڈون باس ریجن میں، تو اس پہ روسی افواج نے مکمل قبضہ کر لیا۔ اور یہ خبر یوکرائن کے جو ریجنل ملٹری کمانڈر ہیں انہوں نے
بریک کی ہے کہ جی ہم وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم اس شہر کو نہیں سنبھال سکتے، تو اس پہ روسی افواج نے قبضہ کر کے اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی مائننگ کا بھی کام جاری ہے، جو کہ سمندر میں یوکرین کی طرف سے جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی، تو روسی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ آہستہ آہستہ جو روسی بحریہ ہے یا نیوی ہے، اس کی مدد سے ان سرنگوں کو ہٹانے کا بھی کام جاری ہے، جس سے کچھ ایسا اندیا ملتا ہے کہ شاید اگلے چند ہفتوں میں یہ جو سمندری راستے ان کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکے گا، کیونکہ تقریباً 22 ملین کے قریب جو ہے وہ 22 ملین ٹن جو گندم ہے اس وقت پڑی ہے، اور جہاز تیار ہیں، لیکن سینکشنز کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ اور اب دنیا میں مختلف کارنر سے، جس میں ورلڈ فوڈ پروگرام والے بھی ہیں، UN بھی ہے، تو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ غلہ موجود ہے، اور ایک فضول قسم کی جو ہے انا کا مسئلہ بنا کے سینکشنز لگا کے جہاں پہ اس غلے کی ضرورت ہے وہاں پہ انسان جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں، نہ ان کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کچھ لینا نہ دینا۔ تو کم از کم ان انسانوں کو تو بچایا جائے، اور اپنی انانیت کا اس کا جو ہے اس کو نیچے لا کے تو اس غلے کو یہاں سے نکالا جائے، اور جن ملکوں کو ضرورت ہے وہاں تک پہنچایا جائے۔ خاص کر 41 افریقن ملکوں میں تو شدید غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ جو سمندروں میں بارودی سرنگیں صاف کی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ اس سمت میں کچھ پروگرس ہونے والی ہے۔ ایک اور جو خبر دینی مقصود ہے وہ یہ کہ آج انقرہ میں اس وقت ترکی وفد اور فن لینڈ اور سویڈن کے وفد کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے اور ناٹو نے فن لینڈ اور سویڈن کو یہ دعوت دیا کہ آپ فوری طور پہ ناٹو میں شامل ہو جائیں، لیکن ترکی نے دھمکی دی تھی، کیونکہ وہ بھی ناٹو کا ملک ہے، کہ اگر اس موجودہ صورتحال میں ان دونوں ممالک کو ناٹو میں داخلے کے لیے بات کی گئی تو وہ اس کو ویٹو کر دے گا۔ تو ان کا ایک اعتراض ہے کہ وہاں پہ جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ترکی میں، جن کو کردش کہتے ہیں PKK، اور اس کو دنیا میں ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، تو طیب اردگان صاحب جو ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ نے PKK کے جو دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے جو سرگرم کارکن ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اپنے اپنے ملکوں میں انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ رہ کے یہ سرگرمیاں کرتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں ممالک اپنا ہاتھ ان دہشت گردوں سے نہیں اٹھاتے، ترکی ان دونوں ملکوں کو نیٹو میں نہیں آنے دے گا۔ اور ناظرین، آخری خبر آج جو آپ تک پہنچانی مقصود ہے وہ یہ کہ جو خبریں سنتے ہیں آج امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک سکول میں پھر ایک اندوہناک واقعہ ہوا ہے۔ تو ایک راموس صاحب ہیں، نام سے تو وہ میکسیکن اوریجن کے لگتے ہیں، لیکن بہرحال امریکن سٹیزن، تو انہوں نے بندوق لے کے ایک ہی کلاس روم میں 2 ٹیچرز اور 19 کے قریب جو بچے ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ابھی تک یہ انکوائریز جاری ہیں، کوئی اس طرح کی واضح صورتحال سامنے نہیں آ سکی۔ اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اس لڑکے نے اسکول میں آ کے یہ بچوں کو مارنے سے پہلے اپنی گرینڈ مدر یعنی دادی کو بھی شوٹ کیا، جو کہ ابھی زخمی حالت میں، فوت تو نہیں ہوئی، اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے۔ اور یہ تحقیق ابھی ہو رہی ہے کہ وہ کیا موٹیو تھا جس کے تحت اس لڑکے نے ایک گن لی اور آ کے اس نے اسکول میں اتنا بڑا میسیکر کیا۔ بہرحال وہ جو علاقہ ہے، ایلیمنٹری اسکول ہے وہ راب ایلیمنٹری اسکول، وہ اور اس کے علاقے میں اس وقت بڑی جو ہے غم اور سوگواری کی سی کیفیت جاری ہے۔ والدین ظاہر ہے جن کے بچے تھے وہ غم زدہ ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ باقی جو جہاں تک گن لاز کا تعلق ہے تو وہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہاں شور شرابہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، یعنی اس کے لیے ہم وقت کا انتظار کریں گے۔ اسی طرح مزید اگر کوئی تفصیل آئی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔
تو ناظرین یہ تھے آج کے چند پوائنٹ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔